السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ عمیر نے جہانگیر کو خرگوش کے بارے میں بتانا چاہا تو میں نے اچانک سے عمیر کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور اشارے سے اس کو چپ رہنے کو کہا تو عمیر میری طرف دیکھتے ہی خاموش ہو گیا۔ جب باقی سب بھی ہمارے پاس آ گئے تب جہانگیر نے عمیر کے ہاتھ پہ کالا گلاب دیکھا اور پوچھا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ عمیر نے ہڑبڑا کر بولا کہ یہ ہمیں جنگل سے ملا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا اور جہانگیر نے فوراً کہا، کیا تم لوگ اس ویرانے میں گئے تھے؟ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ رہے۔ جہانگیر نے ایک بار پھر قریب آ کر پوچھا، کیا تم لوگ اس جنگل میں گئے تھے؟ تو میں نے منہ نیچے کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا کیونکہ میں شرمندہ تھا۔ تو جہانگیر بولا، یار میں نے تم لوگوں کو منع بھی کیا تھا کہ اس علاقے میں مت جانا، لیکن تم لوگوں نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ میں نے سر جھکاتے ہوئے بولا، سوری دوست، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم بس اس جگہ کو قریب سے دیکھنا چاہتے تھے۔ جہانگیر بولا کہ یار سوری کی ضرورت نہیں ہے، میں بس چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے کیونکہ تم لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ تم لوگوں کی فیملیز کو بھی پتا ہے کہ تم میرے ساتھ آئے ہو، اگر کچھ بھی غلط ہوا تو ساری بات مجھ پر آئے گی۔ عمیر نے کہا، اچھا یار اب ہم دوبارہ کوئی فضول حرکت نہیں کریں گے۔ پھر ہم لوگ حویلی واپس آ گئے اور آرام کرنے چلے گئے۔ رات کو جب ہم سب لوگ کھانا کھا رہے تھے تو صابر چچا بڑے غور سے عمیر کو دیکھ رہے تھے اور پھر بولے کہ کیا ہوا عمیر بیٹے، تمہاری ناک سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ عمیر نے چچا کی بات سنتے ہی اپنی ناک پر ہاتھ رکھا تو واقعی اس کے ناک سے خون نکل رہا تھا۔ اتنے میں چچی جلدی سے اٹھی اور ایک کپڑے سے عمیر کی ناک صاف کرتے ہوئے بولیں، کیا ہوا بیٹا، تم کہیں گرے ہو؟ تو عمیر بولا، نہیں چچی جان، میں کہیں نہیں گرا۔ پھر صابر چچا نے کہا، اس کو غسل خانے لے جا کر اس کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالو، ہو سکتا ہے گرمی سے اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہو۔ اس کے بعد چچی نے اس کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالا تو خون رک گیا اور عمیر کا سر خشک کرنے لگی۔ تو عمیر بولا، شکریہ چچی، اب میں ٹھیک ہوں۔ پھر ہم سب لوگوں نے کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کی۔ چچی نے جہانگیر سے پوچھا کہ بستر کمرے میں لگاؤں یا باہر صحن میں؟ تو جہانگیر بولا کہ چچی باہر صحن میں کھلی ہوا میں سونے کا اپنا مزہ ہے، آپ بستر صحن میں لگوا دیں۔ چچی بستر لگا کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ پھر ہم سب دوست صحن میں اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ ہمیں صحن میں لیٹ کر واقعی بہت اچھا لگ رہا تھا، ہوا بھی بہت پیاری چل رہی تھی اور ہوا سے تمام درخت جھوم رہے تھے۔ اتنے میں جہانگیر نے مجھ سے پوچھا کہ یار ایک بات تو بتاؤ، آج جب تم لوگ اس ویرانے میں گئے تو کیا تم لوگوں نے وہاں کچھ عجیب دیکھا؟ میں نے کہا، یار کیا بتاؤں تمہیں، بس کچھ نہ پوچھو۔ جہانگیر نے کہا، یار پھر بھی کچھ تو بتاؤ، تمہیں وہاں جا کر کیا محسوس ہوا تھا؟ میں نے پہلے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دھیرے سے جہانگیر کو کہا، وہاں ہم نے ایک بہت عجیب سا خرگوش دیکھا جو بہت ہی خونخوار تھا۔ اس نے ایک بطخ کو زندہ کھا لیا تھا اور پھر ہمارے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ ہم لوگ وہاں سے بھاگ گئے، ورنہ وہ خرگوش پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرتا۔ جہانگیر بولا، خرگوش کیسے خونخوار ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت پیارا اور معصوم جانور ہے۔ میں بولا، ہاں وہی تو، وہ خرگوش عام خرگوشوں سے کافی بڑا تھا اور میں نے وہاں اور بھی کئی پرچھائیوں کو دیکھا تھا جو بعد میں غائب ہو گئیں۔ تو جہانگیر بولا، پکا وہ خرگوش نہیں ہوگا، ضرور کوئی اور ہی چیز ہوگی، اور بولا، یار اس کا مطلب ہے اس علاقے میں واقعی میں کچھ عجیب چیزیں ہیں۔ ابھی میں اور جہانگیر باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے ہمیں چھت سے ناصر نے آواز دی۔ جہانگیر نے کہا، یار ناصر تم اتنی رات کو چھت پر کیا کر رہے ہو؟ تو ناصر بولا، یار عمیر یہاں زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اٹھ ہی نہیں رہا، پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ جہانگیر اور میں نے چارپائی کی طرف دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ ہم فوراً اٹھے اور چھت پر چلے گئے۔ وہاں عمیر زمین پر لیٹا ہوا تھا اور ہاتھ میں وہی کالا گلاب کا پھول تھا جس کو عمیر اپنی ناک کے ساتھ لگائے لیٹا ہوا تھا۔ جہانگیر بولا، یار یہ ابھی تو ہمارے پاس لیٹا ہوا تھا، اوپر کیسے آیا؟ ناصر بولا،
यार मैं इसके साथ वाली चारपाई पर लेटा हुआ था। यह अचानक चुपके से उठा और गुलाब हाथ में लिए सूंघता हुआ ऊपर चला गया। मुझे कुछ अजीब लगा, तभी मैं इसके पीछे ऊपर छत पर आ गया। यहाँ पहुंचकर देखा तो यह जमीन पर लेटा हुआ खुद से ही बातें कर रहा था। इस वजह से मैंने तुम लोगों को आवाज दी। मैंने उमैर से कहा, यार ये क्या ड्रामा कर रहे हो, चलो उठो और नीचे चलो। मगर उमैर ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और अपने आप से ही बातें करते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैंने उमैर की यह हालत देखकर जल्दी से उसे पकड़कर जोर से हिलाया तो उमैर अचानक से चौंक कर बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, उमैर जल्दी से यहाँ से उठो, तुम ये सब क्या कर रहे थे? तो उमैर बोला, क्यों, मैंने क्या किया? और हम सब यहाँ छत पर क्या कर रहे हैं? उमैर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सच में कुछ भी याद नहीं है। इतने में जहांगीर बोला कि कुछ नहीं, बस नीचे चलो। अभी मैं और नासिर उमैर को नीचे लेकर आ ही रहे थे कि अचानक वो उस जंगल की तरफ इशारा करके बोला, वहाँ मेरी दोस्त की शादी हो रही है। वो अभी मेरे पास आई थी। हम सब उस जंगल की तरफ देखने लग गए तो वहाँ अजीब सी रोशनी निकल रही थी। रात के वक्त वो रोशनी काफी वाज़ेह नजर आ रही थी। हम सब उसी तरफ देखते रहे। उतने में उमैर बोला, मुझे उधर जाना है। हमें बहुत हैरत हो रही थी क्योंकि उमैर की आंखें बंद थीं और वो एक ही बात बोले जा रहा था कि मुझे उधर जाना है। जहांगीर बोला, यार ये नींद में बोल रहा है, इसको जल्दी से नीचे लेकर चलो। दरअसल हम सबको समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हमने उमैर को पकड़ा और नीचे ले जाकर चारपाई पर लिटा दिया। उतने में कामरान जो सो रहा था वो भी उठ गया और बोला, क्या हुआ उमैर को, और तुम लोग इस वक्त जाग क्यों रहे हो? जहांगीर बोला कि कुछ नहीं, बस उमैर को थोड़ा बुखार लग रहा था तो हम उसके पास बैठ गए। कामरान ने कहा, ये शाम से ही कुछ अजीब लग रहा है, ये बार बार इस फूल को सूंघे जा रहा था, इसी फूल की वजह से ही इसको बुखार हुआ है। ये जब भी फूल को सूंघता अजीब सी शक्ल बना लेता था। मैंने सोचा खाने के बाद तुम सबको इस बारे में बताऊंगा, मगर नींद आ गई और मैं सो गया। ये सुनकर जहांगीर ने फौरन उमैर के हाथ से वो गुलाब लिया और बाहर फेंक दिया और वापस आकर चारपाई पर लेट गया। उसके बाद हम सब भी लेट गए। जहांगीर बोला, यार अब सब लोग सो जाओ वरना चाची और चाचू उठ जाएंगे और उनको भी बताना पड़ेगा कि ये सब लोग वीराने में गए थे। तो सबने बोला, हाँ चलो सो जाते हैं, कल सुबह हमने गांव की सैर को जाना है। फिर जहांगीर ने धीमी सी आवाज में मुझे कहा कि कल हम दोनों फिर उस वीराने में चलेंगे, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या है। मैंने बिना सोचे हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद हम सो गए। अगले दिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो सामने जहांगीर वही काला गुलाब हाथ में लिए कुछ सोच रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ? तो जहांगीर ने कहा, यार मैंने ये गुलाब रात को बाहर फेंक दिया था, मगर आज सुबह जब उठा तो फूल मुझे उमैर की चारपाई से मिला। मैंने कहा, हो सकता है उमैर फिर से उठा लाया होगा। तो जहांगीर बोला, पता नहीं क्या चक्कर है इस फूल का। मैंने पूछा, वैसे उमैर है कहाँ? तो जहांगीर बोला, वो वॉशरूम में है। उतने में कामरान और नासिर भी जाग गए, मगर काशिफ अभी तक खराटे लेकर सो रहा था। फिर चच्ची ने नाश्ते के लिए आवाज लगाई। मैंने जल्दी से काशिफ को जगाया और हम सब फ्रेश होकर नाश्ता करने लग गए। फिर जहांगीर ने कहा कि दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को अपने बागात की सैर कराऊंगा और आज हम सारा दिन एंजॉय करेंगे। ये सुनकर हम सब दोस्त बहुत खुश हुए और नाश्ते से फारिग होकर हम सब दोस्त जहांगीर के साथ बागों की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद हम बाग पहुंच गए। बाग वाकई में बहुत बड़ा था और हर तरफ आम लगे हुए थे। सब लोग आम देखकर खुशी से उछल पड़े और दरख्तों की तरफ दौड़ लगा दी। वो लोग एक दरख्त से दूसरे दरख्त की तरफ दौड़ रहे थे और आम तोड़ तोड़ कर जमा कर रहे थे। मैं और जहांगीर पास ही घास में बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद जहांगीर ने सब दोस्तों को कहा कि यार तुम लोग आम तोड़ो, तब तक हम जरा दूसरी जमीन से होकर आते हैं, और मेरी तरफ आंख से इशारा करके धीमी आवाज में कहा कि यही सही वक्त है उस वीराने में जाने का। मैंने भी हाँ में सर हिला दिया और फिर हम दोनों वीराने की तरफ निकल पड़े। जहांगीर ने कहा, यह जगह तो सच में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मैं आज पहली बार इस जगह पर आया हूँ। मैं चुपचाप चल रहा था क्योंकि अब मुझे इस जगह से वहशत सी हो रही थी। हम लोग चलते चलते जंगल में बहुत दूर निकल आए थे। जहांगीर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यार वो खरगोश तुम्हें कहाँ मिला था? मैंने कहा, यार इस तरफ से तो मुझे याद नहीं,
کیونکہ ہم گاؤں والی سائڈ سے اندر داخل ہوئے تھے، مگر تم مجھے باغ والی سائڈ سے لائے ہو۔ ابھی ہم سب لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک ہمیں کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جہانگیر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے وہ آواز سنی؟ میں نے کہا، ہاں، کوئی ہنس رہا ہے۔ جہانگیر نے کہا، مگر ہے کون؟ میں نے آہستہ سے کہا، یار مجھے کیا پتا۔ اتنے میں پھر کسی کی چیخ کی آواز سنائی دی اور ہم دونوں ڈر گئے۔ جہانگیر نے کہا، یار مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں نے کہا، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ جگہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ جہانگیر نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، چلو یار واپس چلتے ہیں۔ ہم جیسے ہی واپس جانے کے لیے پیچھے مڑے تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ پیچھے واپس جانے کا راستہ ہی نہیں تھا، صرف جھاڑیاں ہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ جہانگیر بولا، یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہم آئے کہاں سے تھے؟ میں بھی گھبراتے ہوئے بولا، یار مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اتنے میں مجھے انہی گلابوں کی خوشبو آئی۔ میں نے جہانگیر کو کہا، ہمیں اس طرف جانا ہے۔ جہانگیر بولا، یار وہاں سے تو چیخ کی آواز آئی تھی۔ میں نے کہا، یار یہ وہی گلابوں کی خوشبو ہے جو عمیر نے توڑا تھا اور یہ اسی طرف سے آ رہی ہے اور وہیں گاؤں کا راستہ ہے۔ جہانگیر نے کہا، تمہیں پورا یقین ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اب جلدی چلو۔ ہم لوگ اس خوشبو کو سونگھتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ہمیں ہمارے ساتھ کسی کے قدموں کی بھی آواز سنائی دینے لگی۔ جہانگیر نے کہا، یار ایک منٹ رکو۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اور بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ان قدموں کی آواز بھی رک گئی۔ ہم دونوں ڈر کے مارے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تبھی پھر سے کچھ بھاری بھاری قدموں کی آواز سنائی دینے لگی جو کہ ہماری طرف بڑھ رہے تھے، لیکن نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، اور وہ آواز بھی ہمارے پاس آ کر رک گئی اور ہمیں اپنے آس پاس کسی کے زور زور سے سانسیں لینے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہمارے بہت ہی قریب آ گیا ہے۔ ہم دونوں پسینے سے بھیگ گئے تھے اور ڈر کے مارے ہم پوری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے گردن کو جہانگیر کی طرف گھمایا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں جہانگیر کو آواز بھی دے سکوں۔ میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور آیت الکرسی پڑھتے ہی میں نے جہانگیر کا ہاتھ پکڑ لیا، جس سے جہانگیر اور بھی زیادہ ڈر گیا، پر اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ اتنے میں مجھے بہت سارے قدموں کے دوڑنے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے بہت سارے گھوڑے ہماری طرف آ رہے ہوں۔ جس طرف سے آواز آ رہی تھی میں بھی اسی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک 3 بہت بڑے بھیڑیے جھاڑیوں سے نکل کر ہمارے سامنے آ گئے۔ میں اسی وقت گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اب میری ہمت پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ وہ میری زندگی کا پہلا اور آخری منظر تھا جب میں نے حقیقت میں اتنے بڑے بھیڑیے اپنے سامنے دیکھے تھے۔ ان کے منہ کھلے ہوئے تھے، ان کے بڑے بڑے تیز دھار نکیلے دانت صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک نظر ہماری طرف دیکھ رہے تھے اور پھر دوسری طرف دیکھ کر گھرا رہے تھے۔ جہانگیر نے اپنی آنکھیں کھولی تو بھیڑیوں کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی ٹانگیں پہلے سے بھی زیادہ کانپنے لگ گئیں۔ میں بھی کانپتے ہوئے آیت الکرسی پڑھی جا رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید آج میرا آخری دن ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو اوپر آسمان بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہ جگہ درختوں سے بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آسمان بھی درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ بھیڑیے مسلسل ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے بھی فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے اس کی گرم سانسیں محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے ہمت کر کے اپنی آنکھیں تھوڑی سی کھولی تو وہ بھیڑیے گھرانے لگے۔ میں نے مکمل آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ تینوں بھیڑیے کسی چیز سے لڑ رہے تھے، مگر وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنے منہ میں کسی چیز کو نوچ رہے تھے اور اس کی چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں نے تھوڑی ہمت کر کے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہا کہ یہ کس کی چیخوں کی آوازیں ہیں، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بھیڑیے ہوا میں کسی کو اچھال رہے تھے اور نیچے بھی مار رہے تھے، مگر چیخوں کے سوا وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جہانگیر کو کہا، یار یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کس کو مار رہے ہیں؟ جہانگیر بولا، یہ تو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر اچھا ہی ہے کیونکہ یہ ہماری طرف نہیں آ رہے۔ اور اس نے ڈر سے پھر سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور میں چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا اور اس نہ دکھائی دینے والی چیز کی چیخیں سنتا رہا۔ پھر کچھ ہی دیر میں سب کچھ تھم گیا اور وہ تینوں بھیڑیے وہاں سے چلے گئے۔ میں کافی دیر تک ان بھیڑیوں کو دیکھتا رہا مگر وہ دوبارہ نہیں آئے۔
میں فوراً اٹھا اور جہانگیر کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، مگر جہانگیر ڈر کے مارے آنکھیں ہی نہیں کھول رہا تھا۔ میں نے اس کو زور سے ہلایا اور کہا یار آنکھیں تو کھولو، وہ بھیڑیے چلے گئے ہیں۔ تو جہانگیر نے اپنی آنکھیں کھولی اور رونے لگا۔ میں نے کہا یار رونا دھونا بند کرو اور جلدی بھاگو یہاں سے، کہیں وہ پھر سے نہ آ جائیں۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا ہم کیسے بھاگتے ہوئے اس ویرانے سے نکل کر گاؤں میں آ گئے۔ ہمارا دماغ ایک دم سن ہو چکا تھا۔ گاؤں پہنچ کر ہم نے سکھ کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد جہانگیر نے مجھے کہا یار ہمیں ویرانے میں گئے تھے، اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا ورنہ سب کو برا لگے گا۔ ہماری حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اس لیے ہم سیدھا حویلی چلے گئے۔ جب ہم حویلی پہنچے تو عاطف نے کہا جہانگیر بھائی آپ کے باقی دوست کہاں ہیں؟ تو میں نے اور عمیر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور جواب دیا وہ سب تو باغ میں آم توڑ رہے ہیں۔ تو عاطف بولا کہ امی کہہ رہی ہیں کہ شام ہونے والی ہے، اب سب گھر آ جاؤ اور فریش ہو جاؤ، وہ کھانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ تو جہانگیر بولا کہ تم جا کر ان سب کو لے آؤ، ہم بہت تھک گئے ہیں۔ عاطف نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ان کو لے آتا ہوں۔ اب عاطف باقی دوستوں کو لینے چلا گیا اور ہم اندر حویلی میں چلے گئے اور صحن میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ جہانگیر نے مجھ سے پوچھا کہ یار وہ بھیڑیے کہاں سے آئے تھے اور ہمیں نقصان پہنچائے بنا واپس کیسے چلے گئے؟ میں نے کہا یار یہ بات میں بھی سوچ رہا ہوں، پر مجھے لگتا ہے جیسے وہ ہمیں کسی شیطانی چیز سے بچانے آئے تھے۔ ہاں وہی چیز جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی مگر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا یار یہ تو نہیں پتا، مگر وہ جو بھی چیز تھی اگر بھیڑیے نہ آتے تو پتہ نہیں وہ ہمیں کیا نقصان پہنچا دیتے۔